اول آخر حیدر 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 شوق خون سر حیدر حیدر حیدر. بہترین حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلي لا يبايع مثله. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آل محمد. شکر گزار ہیں اس پاک اور پاکیزہ ذات کے کہ جس نے یہ توفیق عطا کی کہ ان ہستیوں کا ذکر بجا لائیں کہ جو در حقیقت ایسا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. بلا شبہ وہ ذکر ہے کہ جو خواہش و دعائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ بات کی جائے تو آپ کے ذہن میں یہ گمان آئے کہ شاید خطابت کے جملے ہیں. نہیں، بلکہ حدیث ملتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر مسکرا رہے ہیں، اپنی محبت نچھاور کر رہے ہیں کہ اس عالم میں کچھ وقت گزرتا ہے اور پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. جناب سیدہ سوال کرتی ہیں بابا اس موقع پر رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ ابھی جناب جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تمہارا لال کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا. بی بی پوچھتی ہیں کیا اس عالم میں آپ وہاں موجود ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا جناب امیر؟ کہا نہیں. کہا میں؟ نہیں. اچھا حسن موجود ہوگا؟ کہا نہیں. تو جناب سیدہ تڑپ کر پوچھتی ہیں تو بابا میرے اس فرزند پر گریہ کون کرے گا؟ اب رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ بیٹی فکر نہ کرو، خدا نے ایک ایسے قبیلے کو قرار دیا ہے کہ جس کے جوان ہمارے جوانوں پر گریہ کریں گے، جس کے بچے ہمارے بچوں پر گریہ کریں گے، جس کی عورتیں ہماری عورتوں پر گریہ کریں گے اور جس کے بڑے ہمارے بڑوں پر گریہ کریں گے. اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں کہ خداوند متعال نے اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو فرش عزا پر آتا ہے ایسے ہی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں نا، مثلاً میں کسی کے خلوص پہ شک نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہر کوئی اپنے سمجھ کے حساب سے گفتگو کرتا ہے کہ ابھی فلاں جگہ زیادہ ضرورت ہے تو عزاداری پہ کم پیسے خرچ کرو، وہاں پیسے دے دیے جائیں۔ فلاں جگہ زیادہ ضرورت ہے کر دیا جائے۔ نہیں، عزاداری جس طرح ہو رہی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر انجام دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کو زندہ کرنے والی شے کا نام ہے۔ جب امام خمینی سے کہا گیا کہ حالات جنگ میں ہیں، یہ جو مجالس کے پیسے ہیں، عزاداری کے پیسے ہیں، اس کو جنگ میں لگا دیا جائے، امام خمینی نے کہا نہیں، عزاداری کے پیسوں سے عزاداری ہی انجام دی جائے گی۔ اگر جنگ کے اخراجات پورے کرنے ہیں تو کہیں اور سے لے کر آؤ، عزاداری کے پیسوں نہیں لگیں گے۔ اور ہر کسی کو نہیں پتہ کیوں جب عزاداری کی بات آتی ہے جب ہی دوسرے خرچے یاد آتے ہیں، لیکن جب اپنی ذاتی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب انسان کو دوسرے خرچے یاد نہیں آتے، پھر غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی، پھر کسی کو حج پہ بھیجنا یاد نہیں آتا، پھر کسی کو دوسرے کام یاد نہیں آتے، لیکن جیسے ہی عزاداری کی بات آتی ہے تو تمام کے تمام چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، تمام کام بہت اچھے ہیں، ضروری ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک مقام اور جگہ ہے، اس کو اس طریقے سے انجام دیا جائے۔ تو یہ عزاداری بہت قیمتی اثاثہ ہے تشیع کا، اس کو بہترین انداز میں انجام دیں اور اس کو کسی اور شے سے خراب بھی نہ ہونے دیں، مخلوط بھی نہ ہونے دیں۔ اس کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھیں جس طرح اہل بیت نے انجام دیا ہے، اس طرح اس کی یاد مانیں جس طرح سید سجاد مناتے رہے ہیں۔ اس ذکر کو احیا کریں تاکہ وہ اہداف جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے ہیں وہ پورے ہو سکیں، تاکہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جس کے لیے امام قیام کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو بہرحال کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر وہ چیز جس سے دشمن کو خطرہ ہوتا ہے وہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب خطرہ عزاداری سے ہوا تو کوشش کی گئی اس کو بھی ختم کیا جائے، خاتمہ کیا جائے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر سال آتا ہے اور لوگوں کو دوبارہ حقیقی دین کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ وہ افراد جو دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، بہرحال غلط ہے لیکن بہرحال حقیقت بھی ہے، وہ افراد جو پورے سال گانے سنتے ہیں، فلمز دیکھتے ہیں، خراب زبان استعمال کرتے ہیں، ایام عزا آتے ہی فوراً ان کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، کم از کم 10 دن کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے کام ہی ایسا انجام دیا ہے کہ انسان خود بخود خدا کی قربت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان 10 دنوں میں ایسی پریکٹس کریں ان افعال کو ترک کرنے کی کہ پورے سال امام حسین کے نام پہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ان ایام کے اندر پریکٹس کریں کہ کس طرح میں نے اپنے آپ کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھا، باقی ایام میں بھی کنٹرول رکھا جائے۔ کیونکہ جب انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر کوئی اور شے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ مولا کائنات گزر رہے ہیں قصاب کی دکان کے سامنے سے، قصاب نے آواز دی، مولا کائنات ابھی تازہ گوشت لے کر آیا ہوں، آقا لے لیجئے۔ مولا نے کہا ابھی میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کے پاس آئے رقم دے دے گا، میں صبر کر لوں گا۔ مولا نے کہا اس سے بہتر کہ میں تجھے صبر کرواؤں، میں اپنے شکم کو صبر کروا سکتا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ جب انسان اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو کوئی اور شے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اپنے وجود سے شروع کریں کہ میں کس طرح خود کو کنٹرول کروں۔ خوب، تو کیا کیا؟ خطرہ تھا عزاداری سے، تحریف کرنے کی کوشش کی۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تحریف معنوی اور تحریف لفظی۔ تحریف لفظی یعنی ایسے واقعات، ایسی چیزیں جو جزء عزاداری قرار دے دیے گئے جو عزاداری میں نہیں تھے۔ تحریف معنوی الفاظ تبدیل نہیں ہوئے، واقعات تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ ان کے اہداف کو
حقیقی ٹاپک سے ہٹا کے ڈائیورٹ کر دیا دوسری طرف کہ نہیں امام کا تو کوئی ہدف ہی نہیں ہے. بہرحال کل آپ کے سامنے اس پہ گفتگو ہو گئی. 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جس کی وجہ سے امام نے اپنے قیام کو انجام دیا. بیعت پہ گفتگو ہو چکی, حدود پہ گفتگو ہو چکی. اصلی ہدف جس کے لیے امام نے قیام کیا وہ کیا تھا؟ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, تاکہ معاشرے میں اچھائیوں کو دوبارہ اوپر لے کر آیا جائے اور برائیوں کو دبایا جائے. اس کے بارے میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ آپ کے سامنے خداوند متعال کلام کہ خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ کیوں تم میں سے کوئی امت ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر انجام دے, اور یہی ہیں جو کون ہیں؟ کامیاب ہیں. ہم المفلحون, یہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں جس کے لیے امام نے قیام کیا. پہلی شرط, چند شرائط یہاں بتائی جا رہی ہیں امر بالمعروف کے لیے. پہلی شرط کیا ہے؟ تم میں سے امت, یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ خود امت بنو. جب تک امت نہیں بنو گے, جب تک نہ خیر کی طرف بلا سکو گے, نہ عمل بالمعروف کر سکو گے, نہ نہی منکر کر سکو گے. امت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ امت بنو. کیسے بنے امت؟ دیکھیں, امت ایک کلیکٹیو بیہیویئر کا نام ہے, ایک سوشل بیہیویئر کا نام ہے. اسلام انفرادیت کے لیے نہیں آیا بلکہ اجتماعیت کے لیے آیا ہے. کچھ عبادتیں اسلام کے اندر پرسنل ہیں, نماز پرسنل, روزہ پرسنل, یہ اس کی ذات کو خدا کے نزدیک لے کر جاتی ہیں. کچھ عبادتیں سوشل بھی ہیں, پرسنل بھی ہیں, جیسے حج, نماز جمعہ, نماز جماعت, یہ سوشل بھی ہے اور پرسنل بھی ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خالصتاً سوشل ہیں اور سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, اور ان عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ عمل بالمعروف نہی عن المنکر. اس کا پورا تعلق سوسائٹی سے ہے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے امت بنو پھر خیر کی طرف بلانا. امت کیسے بنے؟ امت کب بنتے ہیں؟ کیا ابھی یہاں پر افراد بیٹھے ہوئے امت نہیں ہے؟ ممکن ہے ہوں, ممکن ہے نہ ہو. کیا یہ پاسبل ہے؟ چلیں یہاں کم تعداد ہے کوئی ایسا ملک کہ جہاں پر اکثریت ہو مسلمانوں اور تشیعوں کی, تو وہ کیا امت نہیں ہے؟ ممکن ہے ہو, ممکن ہے نہ ہو. کیسے پتہ لگائے کہ امت ہے یا نہیں؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کا آپس میں رابطہ کیسا ہے, ان کا آپس میں سوشل ایتھکس کیسے ہیں, ان کا آپس میں سوشل بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. اگر یہ کلیکٹیو بیہیویئر رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو یہ امت ہیں. وَإِلَّا یہ امت نہیں ہے, امت نہیں ہے. کیوں؟ ہر شخص اپنے پرسنل گول کے لیے کام کو انجام دے رہا ہے. آپ دیکھیں ائمہ کی زندگی کے اندر مولا کائنات کتنے چاہنے والے ہیں, ہم قیام نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ امت موجود نہیں ہے. چاہنے والے ہیں, شیعہ ہیں, لیکن ہر کوئی اپنی انفرادی زندگی کے اندر مشغول ہے, آپس میں کنیکٹ نہیں ہے. یہی کام امام حسن کے ساتھ, وہ چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. امام حسین, امام حسین کو تو پھر چھوٹی ہی صحیح لیکن ایک کوالٹی والی امت مل گئی, باقی ائمہ کو تو وہ بھی نہیں ملی. امام صادق علیہ السلام پہ صرف صلوات پڑھے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. بیسٹ ایگزامپل ہے اس چیز کی. مولا 4000 شاگرد, کتنے ہزار؟ 4000. ایک شخص آیا, مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ ایک بھیڑ کا رہبر گزر رہا ہے, چرواہا لے کر جا رہا ہے. مولا نے کہا کہ اتنے شیعہ بھی میرے پاس ہوتے نا, میں قیام کر لیتا. اور راوی کہتا ہے میں گیا, میں نے ان بھیڑوں کو گنا, یہ کتنی بھیڑ ہیں؟ تو میں نے دیکھا 17 بھیڑیں تھیں. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے 4000 شاگرد تو ہیں لیکن میرے پاس 17 شیعہ نہیں ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کسی کے 4000 شاگرد ہوں, 17 شیعہ نہ ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر ہر ایک مولا سے محبت بھی کرتا ہے, مولا کے ساتھ بھی رہتا ہے, لیکن آپس میں کیا نہیں ہے؟ کنیکٹ نہیں ہے. اور جب اس کی بہترین مثال اور آسان مثال, نماز جماعت. اگر 100 افراد پیچھے کھڑے ہوں اور آگے ایک شخص کھڑا ہو, لیکن یہ پیچھے 100 کے 100 افراد اپنی فرادہ نماز پڑھ لے ہوں,
تو کیا آگے کھڑے ہوئے کو امام جماعت کہا جائے گا؟ کہا جائے گا؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو پیچھے 100 افراد کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جماعت کی نیت ہی نہیں کی، بلکہ سارے کے سارے اپنی فرادہ نماز کو انجام دے رہے ہیں. جب تک یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہوں گے آگے کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا، امامت انجام نہیں دے سکتا. لیکن جیسے ہی انہوں نے جماعت کی نیت کی، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ایک امام کے پیچھے آ گئے، اب آگے کھڑا ہوا شخص خود بخود امام بن گیا. اب اگر ان پیچھے 100 میں سے کوئی ایک جماعت کو توڑتا ہے تو وہ جماعت سے خارج ہو جائے گا، جماعت نہیں ٹوٹے گی، وہ شخص نماز جماعت سے خارج ہو جائے گا. کلیکٹو بیہیویئر یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑ جانا کہ خود بخود امام رہبری کے لیے آ جائے. 313 کیسے افراد؟ کلیکٹو بیہیویئر والے، کہ امام امامت کرنے خود آ جائے. اور اس میں پہلے مرحلے میں انسان اپنے گھر سے شروع کرے گا، خود اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. پھر جب ہر گھر آپس میں کنیکٹ ہو چکا ہوگا، سارے گھر آپس میں کنیکٹ کیے جائیں گے. پھر جب انسان بالکل ہر معاشرے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. مطلب آپ لوگ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو مختلف اقوام ملتے ہیں، مختلف نسلیں ملتی ہیں. آپ ایک نسل سے ہیں، ایک قوم دوسری نسل سے ہے، آل جون یہاں موجود ہیں. پہلے مرحلے میں آپ نے اپنے کلیکٹو بیہیویئر کو شو کرنا ہے. جب امت بن گئے، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں وہاں کے آپ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. آپ جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں اب آپ کا تقاضا کیا ہے، آپ ان کے ساتھ اس رابطے کو کنیکٹ کر کے پوری ایک امت بنائیں. امت کیا سگے بھائیوں کی بنتی ہے؟ نہیں. رشتہ داروں کی بنتی ہے؟ نہیں. اپنے جاننے والے افراد کی بنتی ہے؟ نہیں. ہم عقیدہ افراد کی بنتی ہے. اگر سارے مسلمان ہیں سب اتحاد کریں گے، آپس میں ملیں گے تو امت بنے گی. اگر تمام کے تمام افراد ایک پیج پر ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اس وقت تک امت نہیں بن سکتی. اور امت نہ بننے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ امت نہ بننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے اوپر آ کر قابض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے امام کو اسپیس ہی نہیں دیا آنے کا. اگر آپ کلیکٹو بیہیویئر شو کرتے تو امام آ کر امامت کرتے. جب آپ نے شو نہیں کیا تو کس کو موقع ملا؟ شیطان کو ورود کرنے کا موقع ملا. اور جب شیطان ورود کرتا ہے تو کبھی بھی قوموں کو اٹھنے نہیں دیتا، نہیں اٹھنے دیتا. انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے. چند افراد ایک اصفہان میں چہل نام کا کوئی ایک باغ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے. ایک فقیر آتا ہے کچھ پیسے مانگنے، تو سب حزب استداد اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں. فقیر ان سے اجازت مانگتے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ جاؤ. کہا میرے پاس ایک عجیب واقعہ ہے اپنا، سننا چاہو گے؟ کہتا ہے امیر کبیر کا دور تھا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ بہترین شیشہ ساز کون ہے، جو شو پیس وغیرہ بناتے نا، بہترین کون ہے. سب کو جمع کیا، جو جو شو پیس وغیرہ بنایا کرتے تھے، سب نے میرا نام دیا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے. مجھے کہا تمہیں تہران بلایا. گورنمنٹ نے خرچہ اٹھایا، میں بادشاہ کی خدمت میں گیا. بادشاہ نے مجھے دیکھا اور کہا، ایک شو پیس دکھایا کہ یہ دیکھو ہمارے پاس آیا باہر سے، اس کی قیمت اتنی ہے، کیا تم ایسا ہی بنا کر دے سکتے ہو؟ میں نے بغور اس کو دیکھا، فوکس کیا. میں نے کہا ہاں میں بنا کر اس کو دے سکتا ہوں. کہا خوب جاؤ بنا کے لے کر آؤ. بھلا میں گیا، میں نے وہی ڈیزائن وہی شیپ بالکل اسی طریقے خوبصورت سا ایک شو پیس بنایا اور بادشاہ کی خدمت میں لے کر آیا. بہت خوش ہوا اور کہا کہ اس میں کتنی مالیت آئی. اس دور میں کہتے ہیں کہ اس میں فقط اور فقط 12 ریال خرچ ہوئے. بادشاہ بہت خوش ہوئے، تو بہت سستا ہے، جبکہ باہر سے کتنا مہنگا آیا تھا. جاؤ اب تم اپنے علاقے اصفہان واپس جاؤ، گورنمنٹ تمہیں پیسہ دے گی، تم ایک بڑی سی فیکٹری کھولو اور وہاں پر اس کو بنانا شروع کرو. چند کاریگروں کی تربیت کرو، ورکرز کو رکھو، ان کی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ کیسے بنتا ہے، اور ہم اس کی قیمت 25 ریال رکھیں گے تاکہ سیلریز وغیرہ بھی ہم سب کی نکال سکیں. بہت خوش ہوا، واپس اصفہان پہنچا. گورنمنٹ پیسہ دیتی گئی، یہ فیکٹری کھڑی کرتا گیا. ابھی فیکٹری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ جہاں سے وہ شو پیس آتا ان کو پتہ چلا. واپس آتے ہیں، بادشاہ کو پکڑ کے حکومت گرائی. اصفہان پہنچے، اس کو اس کے
فیکٹری سے اٹھایا. کہا جس نے تمہیں بنانے کا حکم دیا تھا وہ جا چکا ہے، کیونکہ تم نے یہ فیکٹری گورنمنٹ کے پیسوں سے کھڑی کی ہے جس کے اندر 200 تومان خرچ ہوئے ہیں، یہ واپس کرو. یہ حیران ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا، ابھی تو سب چل رہا تھا. بہرحال اس کے بعد کوئی چوائس نہیں تھی، ہم نے پوری پراپرٹی گھر وغیرہ بیچ کے 170 تومان واپس کیے، اور پھر یہ مجبور ہوا کس پہ، بھیک مانگنے میں، تاکہ وہ 30 تومان واپس کرے. کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ جب قومیں آپس میں کلیکٹیو بیہیویئر نہ رکھیں تو امام امامت کرنے نہیں آتا، اور جب امام نہیں ہوتا شیطان کو موقع ملتا ہے اس کی قیادت کرنے کا. اور شیطانی قوتیں کبھی بھی کسی قوم کو کامیاب ہونے نہیں دیتی. ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. آج دنیا میں مسلمان معاشروں کا یہی حال ہے. پوری دنیا کے مسلمان معاشروں کو آپ دیکھ لیں، تقریباً ہر معاشرے کا یہی حال ہے. کیوں؟ متحد نہیں ہے، امت نہیں بن رہے. جب امت نہیں بن رہے تو طاغوت حکومت کر رہا ہے، اور طاغوت کا کام ہی یہی ہے. کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکالتا ہے، ظلم کی طرف لے کر جاتا ہے. قانون ہے. ہر مسلم معاشرہ پریشان ہے، کرے تو کرے کیا. نہ اکنامکس اپنی ہاتھ میں ہے، نہ میڈیا اپنے ہاتھ میں ہے. حتیٰ بہت سے مقامات پر گورنمنٹ بھی ان کی مرضی کی نہیں بنتی. بہت سے مقامات پر جب تک آرڈر نہیں آئیں گے باہر سے، جب تک گورنمنٹ نہیں بن سکتی. کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ کب تک چلتا رہے گا؟ کتنا برداشت کریں گے؟ کتنا برداشت کریں گے؟ جب تک خود نہیں اٹھ کے جڑتے. کل ایک واقعہ نقل کر رہا تھا میں ایک بار آدر کے لیے، کہ مردہ ہوتی ہیں وہ قومیں جو ریئیکٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ ایک وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی قوم مردہ ہے. کہا نہیں، میری قوم مردہ نہیں ہے. کہا نہیں مردہ ہے. کہا چیک کرتے ہیں. وزیر نے کہا یہ حکم پاس کروائیں کہ جو بھی صبح اٹھ کے آفس جائے گا ایک تھپڑ کھا کر جائے گا. وہ بادشاہ نے کہا چل چیک کر لیتے ہیں، رکھ دیا. اب جو بھی صبح اٹھ کے آفس جا رہا ہے وہ ایک تھپڑ کھاتا ہے، پھر اپنے کام سے آتا ہے، اس سے بغیر نہیں جا سکتا. کچھ وقت گزرا، بغاوت اٹھی، شور اٹھا، پروٹیسٹ شروع ہوا. وزیر نے کہا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا دیکھا میں نے کیا کہا تھا، میری قوم مردہ نہیں ہے. وزیر نے کہا پہلے ان کا آپ یہ جو مذاکرات کرنا چاہتے سن تو لیں، بات کیا ہے ان کی. کہا کیا بات ہے؟ بلائے گا لوگ آ کر بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو بندے رکھے نا تھپڑ مارنے کے لیے، ان کی تعداد بہت کم ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے کام پہ پہنچنے میں کیا ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ان کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تاکہ ہم صحیح وقت پر تھپڑ کھائیں اور اپنے کام پر پہنچ جائیں. یہ کیا ہے؟ مردہ قوم ہے. اصل حیات کا کوئی ایک عنصر ان کے اندر باقی نہیں ہے. اگر آج ہم مسلمانوں کی پوری دنیا کی کیفیت کو دیکھیں نا، تقریباً اسی طرح کی ہے، تقریباً اسی طرح کی. کینیڈا میں ایک بچے نے اسکول کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہم جنس ہے، ہم جنس پرستی ہے، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے ہماری نگاہ میں. یہ آپ سرچ کریں مل جائے گا، ابھی اسی سال کا واقعہ ہے یا پچھلے سال کا واقعہ ہے. بچے نے کہا یہ کام درست نہیں ہے. کیوں؟ والدین نے سنا ہوگا. کیا ہوا؟ فوسٹر ہوم والے آئے گورنمنٹ کی حکم سے اور اس بچے کو اسے گھر سے لے کے گئے. والدین بھی روتے رہے، بچہ بھی روتا رہا. کس بنیاد پر؟ کہ تم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. ابھی سے یہ بچہ کیا ہے، حکم لگا رہا ہے دوسروں پر کہ صحیح تربیت نہیں ہے، لے کے چلے گئے، گھر سے چھین کے لے گئے، ماں باپ سے بچے کو. جب قومیں متحد نہیں ہوتی تو یہ حال ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے عمل بالمعروف کرنا ہے لیکن پہلے امت تو بنو. جب تک امت نہیں بنو گے، جب تک چینج نہیں آ سکتا. پہلا اسٹیپ امت بننا. امت بن گئے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، خیر کی دعوت دو. اگر خیر کی دعوت نہیں دو گے
تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس خیر کی دعوت کے اندر بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا شیطان کیسے عروج کر رہا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ بہت ہی زیادہ باریک لائن ہوتی ہے، انسان کی توجہ بھی نہیں جاتی کہ شیطان اندر آ چکا ہے۔ رسول خدا کے لیے ادھر صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآل۔ پیغمبر تشریف فرمائے، جناب ام ایمن آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے فلاں پرندے کو پکڑا ہے اور بھون کے آپ کے لیے کو سالن ریڈی کیا ہے۔ جناب انس بن مالک رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں، رسول خدا دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو اس کو میرا مہمان بنا دے جو میرے ساتھ یہ کھانا کھائے جس سے تو بھی بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ جناب انس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں رسول کی دعا، اتنے میں دستک ہوئی، جناب انس اٹھ کے گئے اور دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے کاش کوئی انصار میں سے ہو، اے کاش کوئی انصار میں سے ہو۔ خود انصار میں سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مہاجر آ جائے، انصار میں سے ہو۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ جناب امیر موجود ہیں۔ کہا رسول خدا، کہا نہیں وہ مصروف ہیں، دروازہ بند کر دیا، واپس آ کر بیٹھے۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، اٹھ کے گئے، دروازہ کھولا، دیکھا مولا کائنات۔ کہا رسول خدا مصروف ہیں، کہہ کے دروازہ بند کر دیا، آگے بیٹھے۔ تیسری بار دستک ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا اے انس، کیا فقط تم ہی اپنی قوم سے محبت کرتے ہو؟ یہ جو باہر آیا ہے نا، خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے اور خدا کا نبی بھی اس سے محبت کرتا ہے، جاؤ جا کر علی کو اندر لے کر آؤ۔ اٹھ کر گئے، جناب امیر کو اندر لے کر آئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اپنی قوم سے محبت کے چکر میں یہ بھول جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے یا ناانصافی نہیں کر رہا ہے، جس کو اگنور کر رہا ہے، خدا کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ خیر کی طرف بلانا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سسٹم میری ذات کے اندر تو نہیں آ گیا، یہ قوموں میں فرق کرنا میرے اندر تو نہیں آ گیا، اپنے اور غیر میں فرق کرنا مجھ میں تو نہیں آ گیا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کسی کو بھی کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر اس نظام کو بہترین انداز میں مشاہدہ کرنا ہے نا، وہ لوگ اربعین پہ جائیں، یہاں سے سب نکلے امام علی کے حرم سے امام حسین کی طرف، یہ راستہ تقریباً 1400 سے 1500 پول اس کے درمیان آتے ہیں، 80 سے 90 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ اس پورے راستے کے اندر آپ کو امیر ہوگا وہی کھاتا ہوا نظر آئے گا، غریب ہوگا وہی کھاتا ہوا نظر آئے گا، کسی بھی قوم سے ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر کے لیے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، جیسا بھی دکھنے میں ہو، لمبا ہو چھوٹا ہو، جیسا بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر صرف ایک پہچان ہے کہ یہ ظاہر امام حسین ہے۔ اگر چاہتے ہیں متحد ہونا تو ان تمام چیزوں سے نکل کر فقط ایک پہچان پر آئیں کہ یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے، یہ عزادار ہے، یہ وہی عقیدہ اور اعتقادات رکھتا ہے جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ فرق کرنا ختم کریں، خیر کی طرف بلائیں، اور جب خیر کی طرف بلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم اس قابل ہوگے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے کے امر کرو اور برائی سے روکو۔ دونوں کام بہت اہم ہیں، اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ جب انسان اس پورے سٹرکچر کو لیتا ہے اس کے بعد جا کر دین جو ہے وہ معاشرے میں زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ امام حسین کی جو پلاننگ تھی وہ لانگ ٹرم پلاننگ تھی، آہستہ آہستہ اس نے معاشرے پہ اثر کرنا شروع کیا۔ آج ہم اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں، لیکن جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تاریخی واقعات اسی طریقے سے ہوتے ہیں، جس وقت رونما ہوتے ہیں پورے طریقے سے کسی کو سمجھ نہیں آتے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ اور امام نے جو کام کیا ہے وہ در حقیقت دروازہ کھولا ہے لوگوں کے لیے ظہور کی طرف جانے کا۔ تو جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت جو ہے وہ امام معصوم سے محروم ہو جائے گی۔ آ گیا وقت، کیا کرے اس وقت میں کہ اپنے امام سے ہر قدم پہ نزدیک ہوتا رہے۔ تو امام نے سکھایا دیکھو امت بنو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ،
عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس پہلا مقدمہ جو ہمیں کربلا کے اس ہدف سے نزدیک کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا کلیکٹیو بیہیویئر. یہ ہو گیا اپنے درمیان. اب اگر ہمیں کسی اور مکتب فکر کے افراد کو دعوت دینی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر گفتگو کر سکے، بیٹھ سکے، تو کیا کرنا ہے؟ 2 واقعات تاریخ میں ایسے رونما ہوئے ہیں، 2 واقعات کہ اگر آپ امت کو ان واقعات تک لے آئے تو اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہدایت بائے بغیر رہ جائے. نہیں ہو سکتا. 2 واقعات تاریخ کے ایسے ہیں. کون کون سے؟ ایک غدیر، دوسرا فاطمیہ. بہت ذمہ داری سے بات کو عرض کر رہا ہوں. غدیر اور فاطمیہ. اگر غدیر اور فاطمیہ کو صحیح معنوں میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ غدیر کیا ہے، غدیر کی حقیقت کیا ہے، مولا کی ولایت کیا ہے، اگر فاطمیہ کو صحیح انداز میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دربار میں کیوں گئی. پنجاب میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا. ایک سید بزرگ، نہ عالم دین نہ کچھ، علاقے کے سید بزرگ شیعہ، مناظرے کے چند افراد آئے، ان کو دعوت دی گئی، یہ گئے. مختلف دلائل، مختلف باتیں. میں نے کہا ٹھہرو، میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، ہاں اور نا میں جواب دینا، اور کچھ نہیں. صرف ہاں اور نا میں جواب دینا. کیوں ہوا، کیسے ہوا، کچھ نہیں، صرف ہاں اور نا. ٹھیک ہے، پوچھیے. کہا صرف اتنا بتاؤ، رسول کی بیٹی دربار گئی تھی یا نہیں گئی؟ باتیں ادھر ادھر، نہیں کچھ نہیں، ہاں یا نا. گئی تھی. کہا مسلمان ہونے کے اعتبار سے میرے لیے یہی کافی ہے کہ امت نے رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کیا. بس حق واضح. اگر کوئی جناب سیدہ تک آ جائے ہدایت پائے بغیر نہیں رہتا. یہ عرفا بیان کرتے ہیں، وہ مقام اور منزلت خدا نے جناب سیدہ کو بھی بیان کرتے ہیں. اور تاریخ میں ہمیں کربلا میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جب ظلم اپنے اوج پر تھا تو امام حسین فوراً جناب سیدہ تک لے آئے. کیا ہوا؟ امام کا کاروان چل رہا ہے، راستے میں حر کے کاروان سے امام کی ملاقات ہوتی ہے. امام نے چہرے کو دیکھا، شدید پیاس میں مبتلا لگ رہے ہو. ہاں، ہم راستہ بھٹک گئے تھے اور پانی ختم ہو چکا ہے. امام نے کہا ان کے کاروان کو سیراب کیا جائے. 1000 کا لشکر ہے. امام نے حر کے کاروان کو سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کاروان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا. جانوروں کو بھی سیراب کیا. اب امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا کیا؟ ظلم و جفا و نفس اپنے عروج پر، شیطانی غلبہ اپنے عروج پر، امام حسین کی سواری کی لگام کو تھام لیا. امام حسین کی سواری کو تھام. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے یہ. جہاں پر حضرت عباس موجود ہوں، جہاں پہ علی اکبر موجود ہوں، وہاں پر امام کی سواری کی لگام کو تھام لینا، وہ بھی عرب کے اس کلچر میں جہاں یہ توہین سمجھا جاتا ہے، تھام لیا. ظلم اپنے اوج پر. امام نے کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے اس پیراہے پر لے آئے کہ اگر اب حر یہاں سے آگے بڑھا تو کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتا. کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. کیا کیا امام نے؟ یہ کیا امام حر کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ کیا امام حر کی ماں کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. امام وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو کام توہین کے لیے انجام دے. امام جو کام انجام دیتا ہے وہ ہدایت کے لیے انجام دیتا ہے.
امام نے کہا اے حر تیری ماں تیری قربان۔ اب امام جانتے ہیں کہ حر کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ میری ماں کی توہین کرے گا اور واصل جہنم ہو جائے گا، لیکن تاریخ کچھ اور لکھتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حر نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا نا مجھ سے تو میں اس کو یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن کیا کروں، جناب سیدہ کے لیے میں درود و سلام کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ کا احترام حر کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ بہرحال گفتگو ہوئی، دونوں کاروان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہ پلٹنے دیا گیا امام کو، نہ کوفے جانے دیا گیا، دونوں کاروان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے میں نے رود پڑھا، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں امام نے جگہ کا نام پوچھا، پتہ چلا کرب و بلا۔ امام نے سواریوں کو روکا، خیمے لگانا شروع کیے۔ آج شب 3 محرم ہو گئی، عمر 7 تک یہ خبر پہنچی، ابن زیاد کو بتایا گیا، ایک ایک کر کے دشمن کے لشکر کربلا میں داخل ہونا شروع ہو، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہے ہیں اور چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا۔ ارباب مقاتل کے مطابق 7 محرم سے پانی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ 8 کی شب آئی، 9 کو جنگ ہونی ہے، حر پریشان ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لیکن اس کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ نواسہ رسول سے جنگ ہو سکتی ہے۔ حضرت عباس کا آنا، ایک دن کی مہلت لینا، حر کو اطمینان ہوا نہیں، نواسہ رسول سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ شب عاشور آتی ہے، حر بے چین ہے اور خبریں سن رہا ہے کہ کل جنگ ہونی ہے۔ آیا عمر 7 کے پاس، کہا یبن سعد، کیا کل واقعاً نواسہ رسول سے جنگ ہوگی؟ لعین جواب دیتا ہے کہ ہاں کل جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ جس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے ہاتھ اور سر قلم ہوں گے۔ اب حر سے نہ رکا گیا، اٹھا اور تیزی سے پلٹا۔ بھائی آیا، بھیا کدھر؟ کہا حسین کے خیمے کی طرف۔ بیٹا آیا، بابا کدھر؟ کہا حسین کے خیمے کی طرف۔ اب ایک چھوٹا سا کاروان لیے حر سر کو جھکائے، ہاتھوں کو باندھے، احساس جرم کرتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ ادھر امام نے کہا جاؤ عباس و علی اکبر، میرے مہمان کو لے کر آؤ۔ مولا کے سامنے لایا گیا، سر جھکا ہوا ہے، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں حر تیری توبہ قبول ہوئی۔ کہا مولا ایک چھوٹی سی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آج وہ اس عالم میں موجود ہیں۔ مولا نے اجازت دی، بیویوں کے خیمے میں آیا، 2 زانو ہو کر بیٹھا، کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، میں آپ سے کچھ گزارش کرنے آیا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ محشر میں جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ اپنے اوپر خاک کو اٹھا کر ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے کاش میرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے اور میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو میں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حر کی آواز میں اتنا درد موجود تھا کہ خیمے سے وا محمدہ کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی۔ روز عاشور آیا، سب سے پہلے مولا کے پاس گئے، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے اجازت دی، فوراً اجازت دی۔ کیوں اجازت دی؟ مولا نے کہا دیکھو میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن حر شرمندہ سا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی شرمندگی زیادہ دیر رہے۔ آگے بڑھا، واپس آیا، کہا علی، کون علی؟ حر کا بیٹا۔ کہا پہلے تو جا کر لڑ۔ جوان باپ کا جوان بیٹا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، بہترین جنگی ہے، نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے، لیکن کتنی دیر جنگ کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زخموں سے چور ہو کر
دین سے زمین پر آیا اور آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کریں. اب ہر نہ بھوکا ہے 3 دن کا نہ 3 دن کا پیاسا ہے, برق رفتار سے اپنے بیٹے کے پاس گیا ہے, لیکن جا کر کیا دیکھتا ہے, مولا پہلے سے وہاں موجود ہے اور ہر کے بیٹے کا سر مولا کے زانوں پر ہے. کہا مولا بڑی زحمت کی ہے آپ نے, غلام کا بیٹا تھا, آپ کیوں آ گئے؟ اے ہر بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کیا جوان کا لاشا ہو اور باپ آ کر اٹھائے؟ میں کہوں گا اے ہر اس وقت آنا جب حسین کے ہاتھ میں ننھے علی اصغر کا جنازہ ہوگا. کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.